بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 6 نومبر 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات اور رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام داؤد صالحہ بیگم صاحبہ، لجنہ امائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ سیدہ حمیدہ بانو صاحبہ اور مکرمہ فرح کالوں صاحبہ کے قلم سے حضرت سیدہ صالحہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی سیرت شامل اشاعت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور بزرگ صوفی حضرت احمد جان صاحب لدھیانوی رضی اللہ عنہ کی پوتی حضرت پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ عنہ موجد قائدہ جسن القرآن کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ 12 جنوری 1897 کو دارالمسیح قادیان میں پیدا ہوئیں تو آپ کا نام صالحہ جان رکھا گیا۔ شادی اور اپنے بیٹے محترم سید میر داؤد احمد صاحب کی پیدائش کے بعد عرف عام میں چھوٹی مومانی جان یا ام داؤد کے نام سے پہچانی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیوں اور 3 بیٹوں سے نوازا۔ تینوں بیٹوں کو زندگی وقف کرنے کی توفیق ملی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ سے شرف شاگردی بھی حاصل رہا۔ حضرت پیر صاحب اپنی اس بیٹی کو قاعدہ پڑھاتے جاتے تھے اور مشہور زمانہ قاعدہ تصنیف کرتے جاتے تھے۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب رضی اللہ عنہ بھی انہی ایام میں حضرت پیر صاحب سے پڑھا کرتی تھیں۔ 1906 میں آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک رویا کے نتیجہ میں ہوا۔ حضور اقدس علیہ السلام کے ارشاد پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے اعلان نکاح فرمایا۔ 1911 میں آپ رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک نظم بھی تحریر فرمائی۔ میاں اسحاق کی شادی ہوئی ہے آج، اے لوگو ہر ایک منہ سے یہی آواز آتی ہے مبارک ہو۔ حضرت سیدہ صالحہ صاحبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی، علم دوست محدث اور جید عالم کی رفاقت ملی، جنہوں نے ہمیشہ آپ رضی اللہ عنہ کی مدد اور حوصلہ افزائی کی۔ ازدواجی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ حصول علم کے پاکیزہ نصب العین کے لیے جان و دل سے کوشاں رہیں۔ اکتساب علم کی خواہش کے علاوہ خزانہ علم کو بانٹنے اور تقسیم کرنے کا جذبہ قدرت نے آپ کی فطرت میں فراوانی سے ودیعت کیا تھا۔ حضرت سید صالحہ صاحبہ کو حدیث و قرآن سیکھنے اور سکھانے کا عشقی حد تک لگاؤ تھا۔ کم گو متانت و بردباری کا پیکر تھیں، لیکن خاموش طبع اور وقار کے باوجود مہذب مزاح کو پسند کرتی اور لطف اٹھاتی تھیں۔ خدمت خلق کا انمول جذبہ بدرجہ اتم آپ میں موجود تھا۔ مستحقین کی مدد خاموشی سے کرتی، یتیم بچوں کی خدمت کا آپ کو خاص خیال رہتا۔ آپ کے ہر کام میں سلیقہ، باقاعدگی اور نفاست ہوتی تھی، پابندی وقت ہمیشہ ملحوظ رہتی۔ 1914 کے جلسہ سالانہ میں خواتین نے پہلی بار تقاریر کی۔ حضرت ام داؤد صاحبہ نے بھی اپنا مضمون سنایا۔ تقاریر کے علاوہ مضامین لکھنے اور عورتوں کی تدریس کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ 1922 میں حضرت مسلم موعود نے لجنہ امائلہ کی بنیاد رکھی تو پہلی 14 ممبرات میں 7ویں نمبر پر آپ کا نام ہے۔ پھر تا حیات لجنہ کی سرگرم اور فعال عہدیدار رہیں۔ سالہ سال عورتوں کی منتظم جلسہ سالانہ کے طور پر ہزاروں عورتوں کے قیام و طعام کا انتظام آپ کے سپرد ہوتا۔ یہ خدمت تا وفات سر انجام دی۔ 1924 کی مجلس شورا کی رپورٹ کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 10 لڑکیاں اور عورتیں عربی، فارسی، صرف نحو، قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر اور دیگر کئی مضامین پڑھ رہی تھیں۔ قرآن کریم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کا بے حد شوق تھا۔ آپ کے قرآن مجید کے نسخے میں سادہ صفحات تھے جن پر نوٹس لکھتی رہتیں۔ رمضان میں مسجد اقصیٰ میں قرآن کریم کا درس باقاعدہ بڑی توجہ سے سنتی اور نوٹس لیتی رہتیں۔ بے شمار عورتوں اور بچیوں کو قرآن کریم ناظرہ اور با ترجمہ پڑھایا۔ فارسی آپ رضی اللہ عنہ کے والدین کی زبان تھی جو گھر میں بولی جاتی تھی۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے 1928 میں مولوی کلاس کا امتحان دیا اور اول آئیں۔ دینی خدمات کے ساتھ ساتھ ازدواجی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی پورا کیا۔
تربیت اولاد کے اہم ترین فرض کو انتہائی کمال تک پہنچایا۔ عہدے یا نام کی خواہش کبھی نہیں کی، بلکہ در پردہ خاموشی سے خدمت کر کے راحت محسوس کرتی تھیں۔ 1945 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق لجنہ مائلہ مرکزیہ کی تشکیل کی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نائب صدر مقرر ہوئیں اور تا حیات تمام فرائض کما حق ادا کیے۔ فروری 1946 کا الیکشن مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ قادیان اور قرب و جوار کے دیہات میں کوئی بالغ عورت ایسی نہ ہو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتی ہو اور ووٹ دینے سے محروم رہ جائے۔ اس کام کی نگران آپ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئیں۔ آپ نے بڑی محنت سے انتہائی کوشش کر کے اس کام کو انجام دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہر عورت کو لکھنا پڑھنا، 100 تک گنتی لکھنا اور اپنے دستخط کرنا سکھا دیا گیا۔ 8 فروری 1946 کے خطبہ جمعہ میں حضور رضی اللہ عنہ نے اس کام پر اظہار خوشنودی کرتے ہوئے فرمایا، مردوں کے مقابلے میں عورتوں نے قربانی کا نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو روح ہماری عورتوں نے دکھائی ہے، اگر وہی روح ہمارے مردوں کے اندر کام کرنے لگ جائے تو ہمارا غلبہ 100 سال پہلے آ جائے۔ اگر مردوں میں بھی وہی دیوانگی اور وہی جنون پیدا ہو جائے جس کا عورتوں نے اس موقع پر مظاہرہ کیا ہے تو ہماری فتح کا دن بہت ہی قریب آ جائے۔ تقسیم ملک کے بعد قادیان کی مہاجر ممبرات کی صدر حضرت سیدہ ام داؤد صاحبہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ نے ایسا بھرپور کام کیا کہ لجنہ مائلہ لاہور میں بھی بیداری کی لہر دوڑ گئی۔ 31 مئی 1950 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے دفتر لجنہ مائلہ روہ کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا اور حضرت ام ناصر رضی اللہ عنہ صدر لجنہ مائلہ کے بعد حضرت سیدہ ام داؤد رضی اللہ عنہ نائب صدر نے اینٹیں رکھیں۔ حضرت سیدہ امۃ الحی صاحبہ حرم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی یادگار امۃ الحی لائبریری قائم کرنے کی تجویز بھی آپ ہی کی تھی۔ 1951 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تحریک پر گرد و نواح کے علاقہ جات میں تبلیغی وفود بھیجنے کا پروگرام بنایا گیا۔ سیدہ ام داؤد صاحبہ رضی اللہ عنہا نے باوجود پیرانہ سالی اور کمزوری صحت کے کئی وفود کی قیادت کی۔ مارچ 1952 میں ایک وفد حضرت سیدہ ام متین صاحبہ کی سرکردگی میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ سے ملا اور ان کی خدمت میں انگریزی ترجمہ قرآن پیش کیا گیا۔ اس وفد میں سیدہ ام داؤد صاحبہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت اماں جی سغرا بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ کی پھوپھو جان تھیں۔ یہ تعلق بہت ہی گہری محبت لیے ہوئے تھا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے ساتھ بھی عقیدت و ارادت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ منصب خلافت کے احترام و اطاعت کا لا فانی جذبہ آپ کے دل میں موجزن تھا۔ حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بہت محبت تھی۔ بیماری اور ضعیفی میں آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کی بہت خدمت کی اور اس بات کو اپنے لیے باعث افتخار جانا۔ غرض آپ کے محاسن، اقامت دین کے لیے آپ کی مساعی، احیاء دین کے سلسلے میں آپ کی محنت و کوشش یاد رہنے والے کارنامے ہیں۔ مکرمہ امۃ القیوم ناصرہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد ہم ہجرت کر کے رتن باغ لاہور آ گئے تو ایک دن حضرت ام داؤد صاحبہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ کر سنائیں۔ نیز فرمایا کہ آج آپ سب نے روہ جانا ہے اور سارے راستہ یہ دعائیں پڑھتے ہوئے جانا ہے اور جب روہ کی حدود میں داخل ہوں تب بھی پڑھنی ہے۔ چنانچہ ہم ٹرین میں روانہ ہوئے۔ ایک لمبے سفر کے بعد ٹرین رات کو ایک خالی جگہ ٹھہر گئی۔ کسی خادم نے بتایا کہ روہ آ گیا ہے، آپ سب اتر آئیں۔ ہم نیچے اتر گئے۔ نیچے خالی میدان تھا، نہ کوئی کمرہ تھا، نہ کوئی روشنی تھی اور نہ ہی کسی اسٹیشن کا نشان تھا۔ ہاں، 14ویں کے چاند کی سفید چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ گاڑی رخصت ہوئی اور ہم حیران پریشان کھڑے تھے کہ اچانک پیچھے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی آواز آئی۔ حیرانی سے مڑ کے دیکھا تو حضور اقدس رضی اللہ عنہ خدام کے ساتھ بالکل پاس ہی کھڑے تھے۔ میں نے سلام کیا۔ حضور رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا کون سا سامان ہے؟ سامان کیا تھا، تھوڑا بہت بستر وغیرہ تھے۔ میں نے بتایا تو حضور نے خدام کو فرمایا اٹھا لو، پھر ہمیں فرمایا کہ ان کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک دروازے کے سامنے خدام نے سامان رکھ دیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے اور سلام کیا تو کسی جانی پہچانی آواز نے جواب دے کر پوچھا، سفر خیریت سے گزرا؟ چاند کی روشنی میں غور سے دیکھا تو وہی ہنستا مسکراتا ہوا پیارا سا چہرہ
حضرت ممانی جان رضی اللہ عنہ، محترمہ آپا بشرا بیگم صاحبہ اور صاحبزادی امت النصیر صاحبہ ہمارا استقبال فرما رہی تھیں، جن کو ہم اپنے خیال میں لاہور چھوڑ آئے تھے۔ وہ شاید موٹر میں ہم سے پہلے آ گئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ ساتھ چند لڑکیاں جو احمد نگر سے آئی تھیں کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دروازے سے ہمارا سامان اٹھا لیا۔ آگے آگے حضرت ممانی جان تیز تیز قدم اٹھا کر چلتی ہوئی ہمیں ایک خالی کچی بیرک میں لے گئیں۔ سامان وہاں رکھوا کر ہم سب کو فرمایا، آپ لوگ یہاں آرام کریں، ابھی کھانا آتا ہے تو بھجواتی ہوں۔ ہم چٹائیوں پر لیٹ گئے۔ کافی رات گئے کھانا آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ خود ساتھ آئیں، سب کو کھانا تقسیم کیا اور ہمارے پاس بیٹھی رہیں۔ صبح پتہ چلا کہ یہ کھانا لنگر خانہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم فرما کے بھجوایا تھا۔ حضرت ممانی جان رضی اللہ عنہ رات گئے تک وہاں رہیں اور دوسری صبح پھر تشریف لائیں۔ بڑے پیار سے ہم سب کو جلسے پر ڈیوٹیاں دینے کی تحریک فرمائی اور فرمایا کہ اب آپ لوگوں نے جلسے پر آنے والوں کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ یہ رواح کا پہلا جلسہ سالانہ تھا جو 12 اپریل 1948 کو منعقد ہوا تھا۔ کچھ کچے کمرے تھے، باقی مہمانوں کے لیے کیمپ نصب کیے گئے تھے۔ اس وقت دفتر لجنہ امائلہ کی بنیادیں کھودی گئی تھیں۔ خاکسار آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معائنے کے لیے بھی جاتی تھی۔ آپ سب کی بہت زیادہ نگرانی فرماتی، بعض اوقات رات کو معائنے کے لیے چل پڑتی۔ میں آپ کی کمزوری کو دیکھتی اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کی ہمت کو دیکھتی تو سخت حیران ہوتی کہ نہ جانے آپ کے اندر کون سی مقناطیسی قوت تھی جو آپ اتنا تیز چلتی اور مجھے بھاگنا پڑتا۔ آپ رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں ان بنیادوں کو پھلانگتی جاتی، مجھے خوف آتا کہ کہیں پاؤں نہ پھسل جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ سب کمروں اور کیمپوں میں جا کر پوچھا کرتی کہ کھانے یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وہیں ایک چھولداری میں رہتی۔ سخت سردی ہوتی تھی، رات گئے تک جاگتی اور صبح ہم سے پہلے اٹھی ہوتی۔ آپ کے ساتھ کام کرنے کا کچھ اور ہی مزہ تھا۔ آپ کے جذبے کا دوسروں پر بھی اثر تھا۔ سب شوق اور لگن سے بھاگ بھاگ کر ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ جلسے کے اختتام سے ایک روز پہلے کسی نے شرارت سے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں، آج تو کچھ اور کھانے کو دل چاہتا ہے۔ ساتھ والی بیرک حضرت ممانی جان رضی اللہ عنہ کی قیام گاہ تھی۔ درمیان میں دیوار چھوٹی تھی، ساری آواز ادھر سنائی دے رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی، لڑکیاں ویسی مذاق کر رہی تھیں، ہمیں تو دال اچھی لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے 3 دن بتایا کیوں نہیں؟ کچھ اور پکوا دیتی۔ اچھا، یہ اچار اور جام لے جاؤ۔ میرے انکار کے باوجود مجھے دونوں بوتلیں تھما دیں۔ دوسرے دن آپ رضی اللہ عنہ نے سالن پکوا کر بھجوایا اور ساتھ ہی پوچھا، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ حضرت ممانی جان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مستعدی سے ڈیوٹی انجام دیتی اور ہم سب بھی سارا دن بھاگ بھاگ کر بڑے جوش و جذبے سے کام کرتے۔ پاؤں زخمی ہو جاتے، رات کو ہم پاؤں پہ سرسوں کا تیل لگاتے تھے، اگلی صبح پھر خوشی خوشی کام کر رہے ہوتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جلسے کے بعد ہم سب ڈیوٹی کرنے والوں سے ملاقات کی اور جلسے کی تقریر میں اس بات پہ خوشی کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ مہمان تھے وہی میزبان تھے۔ خاکسار اور آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آنسا صاحبہ آپ رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کا ترجمہ اور حدیث شریف پڑھتی تھیں۔ آپ کی صحت خراب تھی مگر پھر بھی باقاعدگی سے ہمیں پڑھاتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جب میں شادی ہو کر آئی تو میں نے سوچا کہ اپنے سب کاموں کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتی ہوں تاکہ ہر کام وقت مقررہ پر کروں۔ چنانچہ میں نے چارٹ بنا کر اپنے کمرے میں لٹکا دیا۔ ایک دن ایک غریب خاتون آئی اور کہنے لگی، بی بی میرے کپڑے سی دو۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا، میں ابھی تمہیں بتاتی ہوں۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنا چارٹ دیکھا تو اس میں کوئی وقت خالی نہ تھا۔ میں نے اس کو آ کر کہا کہ میرے پاس کوئی وقت خالی نہیں، میں تمہارے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ بیچاری چلی گئی۔ بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ غریب عورت تھی، مجھے اس کے کپڑے سی دینے چاہیے تھے۔ میں نے جا کر وہ ٹائم ٹیبل پھاڑ دیا اور سوچا جب میں اس کے مطابق ایک نیکی کا کام بھی نہ کر سکوں تو مجھے کیا فائدہ۔ پھر اس کو بلوا کر اس کے کپڑے سی دیے۔ جوانی میں ہی آپ سنگراہنی کی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھیں، اس وجہ سے طبیعت اکثر کمزور رہتی تھی، لیکن آپ نے اپنی خرابی طبیعت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا اور قوت ارادی کے ساتھ جس انہماک اور جس جان فشانی کا مظاہرہ کرتی، دیکھنے والی ہر آنکھ آپ کی بلند ہمتی اور جماعت کے ساتھ محبت و خلوص پر حیران رہ جاتی۔
اس تکلیف سے آپ رضی اللہ عنہ مکمل طور پر صحت یاب کبھی نہیں ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ خوراک کی نالی بند ہو گئی اور آپریشن کروانا پڑا۔ انتہائی صبر سے وقت گزارا، دعاؤں میں مصروف رہتی، قریباً 8 ماہ تک مسلسل بستر علالت پر رہیں اور 8 ستمبر 1953 کو وفات پا گئیں۔ آپ موسیٰ تھیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ سندھ میں تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور بہشتی مقبرے کی 4 دیواری میں مدفون ہوئیں۔ ملک نذیر احمد صاحب تحریر کرتے ہیں، میں ان کے شفقت بھرے سلوک کی وجہ سے ہمیشہ ہی ان کو امی جان کہتا رہا ہوں۔ جب میں قادیان حصول تعلیم کی گھر سے آیا اور علم کے ابتدائی مراحل طے کرتا ہوا جامعہ میں پہنچا تو جس ذات گرامی نے اپنے موہ لینے والے اخلاق اور حیرت انگیز علمی تفوق سے میرے دل کی گہرائیوں میں احترام کے غیر فانی نقوش چھوڑے، وہ حضرت علامہ میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ تھے۔ مجھے تو اس اعزاز پر بجا ناز ہے کہ مجھے آپ کے ہاں گھر کے فرد کی حیثیت سے نوازا گیا۔ اب بھی جب اس زمانے کا تصور کرتا ہوں تو تشکر و امتنان کے جذبات سے میرا رواں رواں ان کے تمام خاندان کے لیے دعاؤں اور عقیدت کے پھول نچھاور کرنے لگتا ہے۔ قادیان میں رمضان المبارک میں حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے ماتحت میں مسجد اقصیٰ کے درس القرآن میں شریک ہوتا اور کاپی میں اس کے نوٹس لیتا۔ واپسی پر جب حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ مجھے مردانہ میں ایک طرف بٹھا کر پاس خود تشریف فرما ہوتے اور زنانہ کمرے کی کھڑکی کے پاس حضرت امی جان رضی اللہ عنہ قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ مجھے فرماتے تم پڑھو۔ امی جان سنتی جاتی، کئی مقامات پر میری اصلاح فرماتی اور بعض دفعہ تو ایسے عجیب اور اچھوتے نکات بیان فرماتی کہ روحانی حظ حاصل ہوتا اور بے اختیار مرحبا کے الفاظ نکل جاتے۔ اب تک میرے لوح قلب پر ان کے گہرے مطالعے اور علوم دینیا کے عبور پر پائیدار نقوش مرتسم ہیں۔ بچوں کے بہانے سے نماز ضائع نہ کیا کرو۔ لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں یہ روایت شائع ہوئی ہے کہ حضرت اما جان رضی اللہ عنہ نہ صرف خود نمازوں کی پابندی کرتی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی رہتی۔ کوئی خاص بات ہوتی، چاہے وہ اپنے لیے ہو یا کسی اور کے لیے، تو سب سے دعا کرواتی، خاص طور پر بچوں سے ضرور دعا کرواتی اور فرمایا کرتی تھیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے خدا بچوں کی دعا بہت سنتا ہے۔ خان بہادر چودھری ابو الہاشم خان صاحب کی بیوی نے بیان کیا کہ میں اپنی پہلی بیٹی کی پیدائش کے بعد حضرت اما جان رضی اللہ عنہ کے پاس دعا کے لیے کہنے گئی۔ نماز کا وقت ہو گیا اور جب اما جان رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر واپس آئیں تو پوچھا، لڑکیو کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے جواب دیا کہ بچے نے پیشاب وغیرہ کیا ہوا ہے، گھر جا کر پڑھیں گے۔ اس پر فرمایا، بچوں کے بہانے سے نماز ضائع نہ کیا کرو، اس طرح بچے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ بنتے ہیں۔ بچہ تو خدا کا انعام ہے۔ روزنامہ الفضل رواں 22 دسمبر 2014 میں مکرم مبارک احمد عابد صاحب کی ایک غزل شامل اشاعت ہے۔ اس غزل میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ وہ زندگی میں بہر گام کامیاب رہیں کہ جن پہ ابر کرم بن کے جناب رہیں۔ بہار دیتے ہیں ہر جا نقوش پا تیرے، قدم قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہیں۔ تمام عمر ہی مہکے تیری محبت میں، ہم عمر بھر اسی خوشبو سے فیض یاب رہیں۔ کڑی ہے دھوپ سفر کرب آبلا پائی، ادائے فرض ہے ہم تیرے ہم رکاب رہیں۔ کوئی تو ہو جو تسلی دے میری آنکھوں کو، جو تیری دید کی حسرت میں پرز آب رہیں۔ لکھیں جو خود میں تجھے حال دل تمام، تو پھر نہ بے قرار نہ ہم محو اضطراب رہیں۔ اے چاند پھر سے تو آ بام پر دسمبر میں، کہاں لکھا ہے میرے خواب صرف خواب رہیں۔ خدا کرے تیرا ہر پل ہو با کمال حیات، خدا کرے یہ دعائیں بھی مستجاب رہیں۔ صداقار ابن سعید۔